جب آپ گئے نا حج کے لیے تو ارکان حج کو پورا کیا۔ ارکان حج پورا کرنے کے بعد جو راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا اس راستے پہ آئے، یوں نظر اٹھائی تو بیت اللہ پہ پڑی، پھر یوں نظر اٹھائی تو مدینے کی راہ پہ پڑی، تو پھر زبان حال سے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ یہ ہے امام عاشقاں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا اونچی بولو، کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا۔ بھئی میرا نبی ہے نا کعبے کا کعبہ، ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کے دادا بیان کرتے ہیں، حضرت عبد المطلب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یکا یک کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ کعبہ بھی ناز کر رہا ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا۔ فتح مکہ کا دن ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ تو۔ حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ جب اوپر چڑھے تو بلال حبشی بھی حیران ہیں کہ آج رخ کدھر کرے بلال۔ مسجد نبوی میں اذان پڑھتا تو منہ کعبے کی طرف ہوتا، سفر میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف، حضر میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف، بدر، احد، خندق، خیبر میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف، حرم میں اذان ہو تو منہ کعبے کی طرف، منا، مزدلفہ، عرفات میں اذان ہو تو منہ کعبے کی طرف، دنیا کے جس کونے پہ اذان ہو تو منہ کعبے کی طرف۔ تو آج بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال دائیں بائیں کیا دیکھتے ہو، اذان نہیں پڑھتے؟ عرض کی سونیا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ فرمایا بلال کیا مسئلہ ہے؟ کہا محبوبہ سمجھ نہیں آتی منہ کدھر کروں، کیونکہ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں، منہ کدھر کروں؟ امام الانبیاء نے فرمایا آج منہ کر لے کعبے کے کعبے کی طرف۔ نہیں آئی تمہیں سمجھ؟ اگر سمجھ جاتے تو تم جھوم بھی تو جاتے نا۔ منہ کر لے کعبے کے کعبے کی طرف، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائی پیاسے، آؤ شہنشاہ کوثر کا بھی نظارہ دیکھو۔ آؤ شہنشاہ کوثر کا بھی، آؤ شہنشاہ کوثر کا بھی نظارہ دیکھو۔ جب گئے نا مدینے کی طرف تو جب مدینے کا حرم آیا، حدود حرم مدینہ، جس طرح مکہ میں حدود حرم ہے اسی طرح مدینے کی بھی حدود حرم ہے۔ پاؤں سے جوتا اتار دیا، چلتے چلتے آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ جب پاؤں میں کانٹا چبھا تو آپ کو چبھن سی محسوس ہوئی، تو آپ نے نیچے جھک کے دیکھا تو وہ کانٹا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے پورے آگے کیا اور ناخنوں سے اس کانٹے کو نکالا، پھر لبوں پہ لگا کے بوسہ دیا۔ جو مدینے کے کانٹے چومے اسے آمد رضا کہتے ہیں۔ پھر اپنے سینے پہ لگایا اور مخاطب کر کے فرمایا اے خار طیبہ نبی، تجھے پاؤں سے کیا کام، آ میری جان تیرا رستہ ہے میرے دل میں، اگر چبھنا ہے تو میرے دل پہ آ کے چبھنا۔ جب منکرین نے دیکھا تو کہنے لگے واہ احمد رضا، سوچا تھا بڑا عالم ہے، بڑا استدلال کرتا ہے، مگر یہاں تو آ کے بات رہ گئی۔ فرمایا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے مکے ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب ہوتا ہے، مدینے ایک پڑھو تو 50,000 کا ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا عقل کے اندر تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ فرمایا حج ہوتا مکے میں ہے، قبولیت کی مور مدینے سے لگتی ہے، عمرہ ہوتا مکے میں ہے مگر قبولیت کی مور مدینے سے لگتی ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ فرمایا تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے یا رسول اللہ کا مسئلہ ہے، یہ ہم جانے یا مدینے کا تاجدار جانے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں ٹانگ اڑانے والے؟ تم جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ پھر جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، مواجہ شریف پہ حاضری ہوئی، توجہ کرو ذرا، مواجہ شریف پہ حاضری ہوئی، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، کافی وقت گزر گیا، درود و سلام پڑھتے رہے۔ دل کی تمنا تھی کہ محبوب کا دیدار ہو جائے، دل کی تڑپ تھی
کہ در مصطفیٰ پہ آئے ہیں تو آنکھوں کی پیاس بجھ جائے۔ جب دل کی تمنا پوری نہ ہوئی تو آپ نے قلم اٹھا لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں۔ پوری نعت جب لکھی نا تو آخر پہ کیا لکھا کہ کوئی تیری بات پوچھے، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ احمد رضا تو سمجھتا ہے میں بڑا عاشق ہوں، فرمایا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا جو کہنا تھا تو دیدار مصطفیٰ ہو گیا، اور میرے نبی نے فرمایا احمد رضا تو اتنا پیاسا تھا ہمارے دیدار کا، تیری یہ حالت ہو گئی تھی ہمارے عشق میں اور ہماری محبت میں، جو ایسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک شاعر ہے اور اس نے نعتیہ کلام لکھا ہے اور بڑا کمال کا کلام لکھا ہے، اور جب لکھتا ہے تو موتی پرو دیتا ہے، ایسے الفاظ کا جوڑ توڑ کہ حد کر دیتا ہے۔ فرمایا اچھا ملاؤ تو صحیح۔ پھر بلایا گیا اسے، جب بلایا گیا تو فرمایا ہاں بھائی کچھ سنا ہمیں، تو نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہنے لگا چلو حضرت سنیے۔ پھر میں نے ایک منظر کشی کی ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے اس وقت کھجور کے درخت تھے دو، ان کھجور کے درختوں کی اور گنبد خضرا کی میں نے منظر کشی کی ہے اپنے اشعار کے اندر۔ فرمایا چل سنا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے لکھا ہے درخت یوں کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، درخت یوں کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے کہ مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب اتنی بات اس نے کی تو آپ کے چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ خبردار بند کر اپنی زبان کو، تو اتنا کمینہ آدمی ہے کہ میرے نبی کے گنبد خضرا کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تجھے شعور ہی نہیں ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے۔ دنیا نے سنا تو واہ واہ کی، لوگوں نے بڑی داد دی، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نہ سمجھو کی واہ واہ جو ہوتی ہے یہ برباد کر دیتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ نعت لکھنا تیز دھار تلوار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے، جس طرح تلوار کے اوپر چلنا مشکل ہے اسی طرح نعت کا لکھنا بھی مشکل ہے۔ صرف الفاظ کے جوڑ توڑ کو نعت نہیں کہتے۔ آج تو جو مرضی بھنڈ مراسی کوئی لکھتا جائے، ان پڑھ جاہل جو مرضی کوئی بکتا جائے، واہ 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 واہ، بس جوڑ ٹھیک ہونے چاہیے، الفاظ کا جوڑ توڑ ٹھیک ہونا چاہیے، پڑھنے والے کی لے سر تال یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے نہ پڑھنے والے کو سمجھ ہے نہ سننے والے کو سمجھ ہے۔ سننے والے بھی واہ واہ کر رہے ہیں اور پڑھنے والا بھی جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے، اور لکھنے والے کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں کیا یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں، کیا یہ طریقت کے معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، کیا میرے یہ الفاظ جو ہے یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ وہ جو چاہے کہتا جائے بکتا جائے، آپ بھی سن کے واہ واہ کی داد دے جاتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار اپنی زبان کو بند کر، خبردار جو تو نے میرے نبی کے مواجہ شریف کو روضہ انور کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ تھی، میں تیری زبان کھینچ کے باہر رکھ دوں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت تنقید لوگ کرتے رہتے ہیں، اعتراض بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، تنقید کرنی آسان ہے، اصلاح کرنی مشکل ہے۔ اگر آپ میں دم خم ہے، اگر آپ میں ہمت ہے، اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو پھر صرف تنقید نہ کریں بلکہ میری اصلاح کریں۔ فرمایا یہ نہ کہے کہ درخت یوں کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے کہ مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے، ایسے نہ کہے بلکہ یوں کہے کہ درخت یوں کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے کہ جیسے قدسی کھڑے ہو عرش معلیٰ کے سامنے۔